السلام علیکم جناب. یہ مارگل ایونیو کا جو D12 سے آتے ہوئے یہ میرے خیال سے تھرڈ یا فورتھ ویڈیو شاید بن رہی ہے. میں خود بھی بھول گیا. یہاں تک میں آئی ہوں جی. اگین مجھے لگتا ہے واپس جانا پڑے گا. یہ مارگل ایونیو کے اوپر رائٹ نہ کچھ بھی نہیں ہوا ہوا یہاں. نہیں, لیفٹ سائڈ پہ کوئی کنٹریکٹر کیمپ بھی ہو سکتا ہے, کوئی پرائیویٹ لینڈ لگ رہی ہے مجھے. بہرحال یہ اس جگہ پہ آپ دیکھ لیں, یہاں کوئی آگے روڈ ڈسکنٹینیو ہو رہا ہے. میں تھوڑا سا مارگل ایونیو پہ آیا تھا, میں نے کہا یہاں سے کوریج دیتے ہیں, بٹ اب مجھے اترنا پڑے گا کیونکہ یہاں آگے کچھ ہے ہی نہیں, روڈ بند ہے. اور ڈس اپوائنٹمنٹ تو ہے, سلو کام ہے. اور اگر وہ صرف یہ سوچ لیں کہ ہم بریجز کے اوپر ہی سارا فوکس کر لیں اور وہ ہو جائے, باقی تیزی سے ہو جاتا ہے, ان کی بھی بات ٹھیک ہے, مجھے اپنے مائنڈ سیٹ ہوگا. یہ بلیک ٹاپ جو ہوتی ہے یہ اتنا ٹائم نہیں لگتا, لیولنگ کا کام ہوا ہوا ہے لیکن مشینیں اس پہ کام نہیں کر رہی. یہ پرانا ہی کام ہے جی. مارگل ایونیو کا جو ہے نیا کام کو نظر نہیں آ رہا ہے. یہ روڈ جو ہے مجھے لے جا تو رہی ہے, مین GT روڈ تک نکل آؤں گا, لیکن جو ہمارا پرپس تھا اس چیز کا کام کو دیکھتے رہنا, اس پہ کوئی مزہ نہیں آیا. کیونکہ کام اگین میں بھی واپس ہم نے مارگل ایونیو سے اترا ہوں تو اس پہ کچھ کام ہی نہیں ہے اس سائڈ پہ. بریجز کے بھی جو پچھلے 3 ہم نے برج کے کالم نکلے ہوئے یا سریے نکلے ہوئے دیکھے ہیں جو بننے کالمس ان کے, وہ بھی آپ سمجھے کہ بس ایسے ہی ہے, کوئی اتنا اس پہ کام تو نہیں نظر آ رہا. یہ سائڈ سے بھی اب ایکسیس کا ہم دیکھتے ہیں کیا حالات بنتے ہیں. گاڑیاں اسی جگہ پہ یوز کر رہی ہیں. روڈ بہت ہی فضول روڈ ہے, اور بس یہ جگہ پہ میں آ کے بس ٹھیک ہے جی. ہم اتنا میں ڈسٹینسز میں نے سارے اپنے جو آپ سمجھیں جتنے زیادہ جگہوں کے میں نے چیک پوائنٹس رکھے ہیں, فاصلے رکھے ہیں, اس حساب سے میں آپ سمجھیں پہنچ گیا. میں یہاں سے کوشش کروں گا جب ریلوے لائن کو جو ہے پہنچوں گا وہاں تک کا بھی آپ کو بتا دوں گا کیا ڈسٹینس ہے. دین میں اپنا جو چینل ہے اس پہ اسٹیٹس بھی آپ کے ساتھ ٹائپ کر کے شیئر کر دوں گا کہ کدھر سے کدھر تک کا کتنا ڈسٹینس بن رہا ہے. یہ تمام چیزیں کیوں میں کر رہا ہوں جی, یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے جب یہ انشاءاللہ روڈ آپریشنل ہو جائے گی تو ہماری جو ڈیسٹینیشنس ہیں اس میں کتنا ٹائم لگے گا. مجھے ابھی آتے ہوئے یہ چوتھا برج آیا جس کے یہ یہاں تک بنایا. ابھی مجھے نہیں پتہ کیا چیز بنائیں گے اس کا, مجھے اتنا سول کا تو ہوں نہیں بندہ, میں اتنا آئیڈیا نہیں. اچھا یہ جو ہے یہ اب D12 پہ آتے ہوئے مجھے کافی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اتنا مہنگا سیکٹر ہے, یقین کریں. اس کی سڑکوں کے حال دیکھیں اور روڈ الائنمنٹ سے اس کی بھی ٹھیک نہیں ہے. آدھی ڈائیورژن رہتی ہے, روڈ آدھی بنی ہوئی ہے. اسپیشلی D12 والی سائڈ آپ دیکھ لیں, ٹوٹل ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. اور اس کو اس لیے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ اتنا مہنگا ہے وہ سیکٹر ہو کے, اور CDA نے ان کی سڑکوں کا کیا حال رکھا ہوا ہے. وہاں وہ ڈائیورژن لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ وہ روڈ انہوں نے بنا کے نہیں دیے ہوئے ہیں, اور ٹیکسز اتنے لوگ دیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد نہیں, اس کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے جی. اس کو کوئی اونرشپ ہونی چاہیے کہ وہ D12 اتنے مہنگے سیکٹر میں آپ چھوٹا سا 5 مرلے کا پلاٹ بھی لینے جائیں نا, 2.5 کروڑ سے اوپر کا آپ کو ملے گا. اور اینڈ میں اس کے کیا ہے, اس میں میں بھی آیا تھا, مجھے اسلام آباد والی کوئی لک ہی نہیں آ رہی تھی سچی بتاؤں. وہ مجھے ایک پسماندگی کا سا احساس ہوا ادھر سے آتے ہوئے, اور اس کی مین وجہ وہی تھی کہ جی سڑکیں نہیں ہیں. یہ 5th کالم نکل رہے ہیں جی, 5واں وہ ہے. یہ پانی کا یہاں سے گزر ہے, اوپر پہاڑ ہے نا, پہاڑوں سے اتر کے پانی آتے تو یہ رستے پرانے بنے ہوئے ہیں. یہاں پہ جی کام شام ہو رہے ہیں, یہ صاحب بچہ جی کام کر رہے ہیں. سر یہ کہ وہ موڑ کے لگا رہے ہیں کیا ہوتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں یہ پیٹرول والی پروجیکٹ کی پیٹرول لے کے ڈیزل والی گاڑی جا رہی ہے. اسمیل آ رہی ہے, پتہ نہیں کہاں سے اس کے لیک کر رہا ہے, بہت زیادہ اسمیل ہے. اسی لگائے ہوئے گاڑی میں باندھ رکھ کر کے چلے. اچھا جی, اب ہم یہاں سے وہ جو ایک ریلوے والی لائن ہے نا اس کے پاس پہنچ گئے. ٹھیک ہے جی, اور یہاں سے میں کھڑا کرتا ہوں گاڑی کو اور دیکھتا ہوں کہ یہاں سے ہمیں کیا چیزیں سمجھ آتی ہیں. یہ جی دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا جی یہ ٹھیک ہے جی, اس کو اس سائڈ پہ جی وہ ڈسکنٹینیو ہو جاتی ہے مارگل ایونیو کی جو الائنمنٹ ہے. یہ آگے پل سا بنے گا ڈیفینیٹلی, وہ ریلوے کا جو پل ہے اگر آپ کو نظر آ جائے, اس کے نیچے سے اب ہم جاتے ہیں جی. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ کام چل رہا ہے ان کا.
دیکھ لیتے ہیں کیا حالات بنتے ہیں اس سائڈ پہ. یہ پل بنے گا جس کے اوپر سے اب دیکھتے ہیں کتنا بڑا اور کیا حالات ہے. یہ کام تو چل رہا ہے جی اس سائڈ پہ, اسی جگہ پہ زیادہ زور نظر آ رہا ہے پورے پروجیکٹ کا. اور گاڑی میری چوڑی ہے, اس کو چوڑا سا بھی. اچھا جی, ہمیں بور نہیں ہونا اس ویڈیو میں بہت. ایک سیکنڈ چلیں جی, یہ ہم یہ تھوڑا سا جی اب آپ سمجھ لیں کہ یہ جو جتنا ڈسٹینس ہے یہ بھی میں لکھ لیتا ہوں. ایک سیکنڈ میں ذرا یار یہ نوٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہے. 69.2 سے ڈائیورژن آ گئی. ٹھیک ہے جی, اب یہاں سے یہ جی یہاں ٹریکٹر وغیرہ اور بڑی اسپیڈوں میں آنے میں نیٹ پر اسپیڈ لگائی ہے بھائی نے. تیز کیا. چلے جی, یہاں سے وہ ایک ڈائیورژن ٹیمپریری رستہ بنایا ہوا ہے انہوں نے, اصل میں جیسے کہہ سکتے ہیں. اور یہ پروجیکٹ والے بناتے ہیں اس طرح کے کھلے رستے بنائے ہوئے اس لیے کہ یہاں سے ہیوی اکوپمنٹ ہیوی مشینری ان کی جو ہے نا وہ بھی گزر جائے بڑی. یہ جی اوپر ریلوے لائن ہے, ہم اس کے نیچے سے ڈیفینیٹلی جائیں گے. اور یہ ریلوے لائن ہے جس کے اوپر یہ ایک برج بننا ہے, جس کے پیچھے بھی ہم نے دیکھا ہے کام چل رہا ہے. یہ پروجیکٹ کی گاڑی لگ رہی ہے کیونکہ یہ ڈیزل لے کے پھیری اور سب کو بانٹتے پھیری ہے. اسمیل بھی ڈیزل والی آ رہی ہے اس میں. چلیں جی, ہم ریلوے برج کے نیچے سے گزر کے آ گئے ہیں. اوورآل سچ بتاؤں تو اگر یہ روڈ کارپیٹنگ کا کام ہے کہ نا, لوگ ابھی بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں مارکل ایونیو کو. یہ جلدی اس کو کرنا چاہیں تو ڈائیورژن تھوڑی لگا لے بندہ. میں تو اپنے حساب سے سوچتا ہوں کہ میرا ذرا کام چل جائے گا, روڈ تو کارپیٹنگ کر دیں, اچھی بنا دیں. جہاں بریجز رہتے ہیں وہاں سے ہم ڈائیورژن یوز کر لیں گے, خوشی کر لیں گے جی. ڈسٹینس جی ڈرامیٹیکلی مجھے لگ رہا ہے ابھی میں جب آپ کے ساتھ اسٹیٹس شیئر کروں گا انشاءاللہ تو ڈسٹینس آپ کافی پریشان ہو جائیں گے کہ یار واقعی ڈسٹینس کم ہو گئے چیزوں کے نا انشاءاللہ. تو پروجیکٹ کی گاڑیاں چل رہی ہیں جی, کام ہو رہا ہے, خوشی کی بات ہے. اس ٹرک کو دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی ہے نا, بتا نہیں سکتے بھائی, یہ کام چل رہے ہیں جی موت. اچھا جی, ہم دوبارہ مارکل ایونیو کو ہم نے جوائن کر لیا ہے. یہاں سے کچھ ڈسٹینس ہوگا جو میں نے نوٹ کیا, اس کو ہم مائنس کر لیں گے. اور چلیں جی, یہاں پہ ریلوے برج جو میں نے بتایا نیچے, یہ جو ریلوے لائن ہے اس کے ہم کراس کر کے نکلے ہیں. ڈسٹینسز اب میں ذرا اس پہ جلدی سے, یہ ریلوے لائن ہے جی اگر آپ کو نظر آ رہی ہو ساتھ سے. اب جو فالتو ڈسٹینس ہے اس کو میں مائنس کر دیتا ہوں. تقریباً یہ 500 میٹر مجھے ایکسٹرا آنا پڑا ہے یہاں پہ. نو ایشو جی, ہم یہاں سے چلتے ہیں. یہ جی ایف ڈبلیو کی پروجیکٹ کی گاڑی چل رہی ہے اور پروجیکٹ بھی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اوورآل سیٹسفیکشن تو میری کوئی خاص نہیں ہے کہ جی پروجیکٹ چل ہی رہا ہے. میں چلیے جی, بس یہاں تک کا پارٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور اب ہم یہ برج جو بننا ہے نا ریلوے کا, یہاں سے میں ڈسٹینس بتاتا ہوں. اب ہم نے یہ آگے 3 کلومیٹر میکسیمم ہے, وہ بھی میں کاؤنٹ کر کے بتا دوں گا. اگین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا جو E11 کا جو سگنل آتا ہے نا, E11 والا سگنل جو مین ڈبل روڈ جو بن رہی ہے اس کے ساتھ سگنل سے یہ رستہ بنتا ہے یہاں تک کا, وہ بنتا ہے تقریباً 14 کلومیٹر, پورے 14 کلومیٹر کا بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر F10 کی ہم بات کر لیتے ہیں, F10 کا جو E10 کے ساتھ جو گول چکر ہے اس کا جو ڈسٹینس ہم دیکھتے ہیں وہ بن رہا ہے تقریباً جی بن رہا ہے 14 اور 15 کلومیٹر بن رہا ہے. بالکل جی 15 کلومیٹر بن رہا ہے. 15 اس کے جی ایگزیکٹ میں انشاءاللہ ایکوریٹ وہ آپ کو ٹائپ کر کے سارا کچھ انشاءاللہ چینل پہ لگا دوں گا. تو ڈسٹینس تو جی کافی کم ہوا. اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2-3 کلومیٹر کا اور رستہ رہ گیا, سامنے آپ کا جو ہے وہ GT روڈ آ جائے گی. تو اب دیکھیں ڈسٹینس میں تو ڈرامیٹیکلی فرق پڑا. ابھی میں ٹائم کی بات کروں تو ٹائم کیونکہ ہم ایکسپلور کر رہے تھے اور اس کے یہ مارکل ایونیو کی ابھی تو بالکل انیشیل شیپ ہے, فارم ہے, تو اس سے ہم کوئی اچھا ٹائم تو نہیں نکال سکتے. پھر
نا بتانے کا مقصد ہے کہ ٹائم تو ابھی آپ کو سمجھ لیں کہ بہت ریڈیوس ہو گیا. یقین کریں میں اس کو ایک بہت پازیٹیو اس میں لے رہا ہوں. انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا. اب ہم کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کیونکہ یہ جگہ تو آپ کو میں بہت دفعہ دکھائی ہوئی ریلوے لائن کی اس سائڈ سے. کنکلوژن جی میرا یہ ہے کہ مارکیٹ ایونیو کے اوپر فرسٹ تھنگ کام چل رہا ہے, بہترین ہے جی. دوسری چیز جو مجھے سمجھ آئی ہے, کوئی اگر میرے ویورز میں سے اگر کوئی اس کا روڈ کا اس نے کام کیا, میں نے بھی 2.5 سال NHA میں کام کیا لیکن آفس بیٹھ کے کام کیا, تو اس لیے فیلڈ کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. بہرحال چھوڑیں. اب یہاں پہ نا اب آپ نے سمجھنا ہے کہ جو روڈ کا یہ جس حصے سے ہم گزرے نا, یہ وہ حصہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ چیزیں جب یہ آپ کے بریجز اور یہ ساری چیزیں بن جائیں گی نا بھائی میرے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کو آپ کو زیادہ ہیوی مشینری لا کے لگا دیں گے اور یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ ٹائم لگے گا. یہ دستی بنتی جائیں گی چیزیں. کتنی جلدی بنیں گی یہ آپ سمجھ لیں کہ اس نے مہینے 2 کا کام ہے روڈ کے اوپر. یہ بلیک ٹاپ اور یہ لگانا اتنا نہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یہ موٹر وے کا مجھے یاد ہے FWO نے جب یہ M2 بنا رہی تھی ڈائیورجنس لگا دیتے تھے اس ٹائم پہ, یہ مطلب ہفتے میں 10 کلومیٹر کی روڈ نکال دیتے تھے جس تیزی سے میں دیکھتا تھا, کیونکہ میری فریکوینسی ٹریولنگ کی بہت تھی M2 پہ اس ٹائم پہ, تو میں نے اس کو آبزرو کیا تھا. بہرحال جی اب یہاں پہ ہم مارگلا ایونیو سے آلموسٹ GT روڈ کے بالکل دہانے پہ پہنچ گئے, قریب آ گئے. تو آپ نے اس کو جی پازیٹیو لینا ہے, اور ہم نے ایک اچھی سوچ کے ساتھ کہ مارگلا ایونیو بھی بن رہی ہے, برجز کا کام ہے وہ انشاءاللہ میں 2 ہفتے بعد چکر لگاؤں گا ان کے کیا حالات بنے. پیچھے 4-5 برجز میں دیکھیں جن کے کالم بنے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیسے بنائیں گے وہ. ہاں لیولنگ کا جو مین کام ہے وہ ان کے سر پہ اتنی ٹینشن نہیں ہے. تو جو مجھے لگ رہا ہے جو میری یہاں سے فور کاسٹ ہے یا ان کا کام دیکھ کے, یہ تقریباً جنوری تک آپ کا شاید یہ مارگلا ایونیو کمپلیٹ ہو جائے. لیٹس سی جی, لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. تو آگے والا حصہ جی وہ میں خود ہی جا رہا ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ کیا شیئر کروں. میں انشاءاللہ اسٹیٹس میں آپ کو ایک شیئر کر دوں گا جی انشاءاللہ. تو وہ میں نے کیپچر کر اور ساتھ ساتھ اپنے اسپیڈو میٹر کے ساتھ لگایا ہوا میں نے, جو چھوٹا میٹر ہوتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ جناب, آپ نے ویڈیو کے دیکھا, بہت شکریہ. السلام علیکم.